کھیل وہ کھیلنا چاہیے جو میدان جہاد میں کام آئے، اور جو میدان جہاد میں کام آنے والا ہے وہ کھیل ہے جس سے انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل یہ جو موبائل کی لت پڑی ہوئی ہے اور بطور خاص گیموں کی لت، نشہ یا علت پڑی ہوئی ہے، یہ اتنی خطرناک ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اعصابی طور پر آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، پٹھوں کے لیے اور دماغی صحت کے لیے یہ بہت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اس کی جو شعاعیں ہیں موبائل فون کی، یہ بھی بہت خطرناک ہیں، بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ ضرورت ہے، ضرورت تک آپ اس کو استعمال کریں، لیکن حد سے زیادہ ان کو استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح بعض نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے ون ویلنگ کرنا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ اس انجام سے بے خبر ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کے لیے معذوری بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، یعنی قوانین ہونے کے باوجود اس قسم کے کھیل کھیلنا یہ منع ہے۔ اسی طرح بسنت کے حوالے سے آپ نے خبریں پڑھ لی، لاہور کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے یا بن رہی ہے، یعنی پابندیوں کے باوجود ہمارے جو معاشرے کی جو عادت ہے، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قانون کو کس طرح ہم نے اڑانا ہے، کس طرح قانون کی دھجیاں ہم نے بکھیرنی ہے، اور لا کے پرخچے کس طرح ہم نے اڑانے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے کھیل جس کی پچھلی تاریخ بھی کفار کے ساتھ جڑتی ہو، اس کو یعنی پروموٹ کرنا اور اس کو پھیلانا، اس کی اجازت دینا اور اس کے لیے پورے ملک کو بند کرنا، جام کرنا، چھٹیاں کرنا، یہ کسی طور پر بھی مستحسن کام نہیں ہے، کسی طور پر بھی۔ یعنی جس طرح میں نے عرض کیا ہے، شریعت نے ان کھیلوں کا حکم دیا، اس پہ فضول خرچی جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو فرائض کی غفلت ہے، کوتاہی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ جو حادثات یعنی اس سے پیدا ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، چھتوں سے گرنا، یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو بھلا دیا، اور جہادی جو مقاصد تھے ان مقاصد کو ہم نے بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جانوروں کا بھی مقابلہ کروایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2872 نمبر پہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ نے اونٹوں کا مقابلہ کروایا دوڑ کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام ازبا تھا، یہ بڑی تیز دوڑتی تھی اور پورے لشکر کو، قافلے کو پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دیہاتی آدمی اپنا ایک اونٹ لے کر آیا جو 6 سال میں داخل تھا، یعنی 6-5 سال اس کے پورے ہو چکے تھے، 6 سال کے اندر داخل تھا۔ وہ دیہاتی آدمی اس نے بھی اپنا اونٹ اس کے اندر داخل کر دیا۔ مقابلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ حضرات صحابہ کرام پہ یہ بڑا ہی ناگوار گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس دیہاتی کے اونٹ کی وجہ سے کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ الا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، فرمایا اللہ کا حق ہے جب کسی کو عروج دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو گرا بھی دیتا ہے۔ یعنی پہلے اس اونٹنی کو عروج ملا تھا، جتنے بھی اونٹ ہیں یا اونٹنیاں ہیں کوئی بھی اس سے جیت نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ سنت ہے، اس کا یہ حق ہے، کبھی اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ تیز سپیڈ چیز لے کر اس چیز کو اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑا سا پیچھے بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جو مقابلے ہیں یہ مقابلے کروائے ہیں، یہ کیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر جمیع المسلمین۔